الرحمن الرحیم۔ آپ کچھ بھی دیں، اچھا اہل بیت کے ہاں گنا بھی نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس نے $2000 دیے ہو مثلا وہ زیادہ معتبر ہوگا، اور جس نے مثلا $100 دے دیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں تولا جاتا ہے، خلوص کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ دے دیجئے حسین کے نام پر۔ چلیے، ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے حسین کو دیکھا کربلا کے میدان میں کہ حسین نے 10 لوگوں کو مارتے مارتے چھوڑ دیا۔ یزیدی لشکر کا سپاہی ہے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ تلوار کے نیچے حسین کے وہ شخص آ گیا تھا، ایک معمولی سی جنبش پر اس کی سر گردن اتار دیتے حسین، مگر حسین نے تلوار کھینچ لی، اسے بھاگنے دیا، وہ بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ کہنے لگے جب 10 لوگوں کو میں نے دیکھ لیا نا کہ حسین قصدن لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو میں نے اپنا گھوڑا حسین جس طرف آ رہے تھے حسین اس طرف آگے لا کے میں گھوڑے پہ کھڑا ہو کر زور سے آواز دی، حسین میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو مارنے سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہیں سے حسین نے آواز دے کر کہا اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا خیال ہے، اتنا خیال ہے۔ میں آپ رونے والوں سے پوچھوں کہ جن کی نسل میں مومن کو دیکھ کر حسین نے چھوڑ دیا، انہی میں سے تو تھے جنہوں نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری تھی، وہی تو لوگ تھے جنہوں نے حضرت قاسم کو گھوڑے سے گرایا تھا۔ پھر بھی مولا فرما رہے ہیں ان کی نسل میں مومن آنے والا ہے۔ کیسا کریم گھرانہ ہے۔ رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب ان کے کرامتوں کو سوچتے ہیں۔ عزیزانو، آج چہلم کا دن گزر رہا ہے، آج چہلم گزر گئے آپ کے ہاں۔ چلیے کچھ دیر کے لیے شام چلیے۔ ایک لٹا ہوا قافلہ ہے جو شام میں اسیر رہا اور اب اسیری سے رہائی پا کر کربلا اور کربلا سے مدینہ جا رہا ہے۔ میری بیوی زینب نے 3 شرطیں لگائیں، میری 3 شرطیں ہیں، اس کے بغیر میں آزادی نہیں پاؤں گی۔ پہلی شرط تو میری یہ ہے کہ مجھے ایک گھر دیا جائے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کروں۔ عزیزانو، جملہ کہہ رہا ہوں رونے والوں کے لیے، چہلم یعنی زینب کا کھل کے رونا۔ جی، چہلم پر جتنا مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے نا وہ کم ہے۔ جناب زینب اپنے بھائی پر روئی ہیں، مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کر سکوں۔ دوسری شرط ہماری یہ ہے کہ ہمارے تبرکات کو واپس کیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسے شخص کو کیا جائے جو ہمیں مدینہ پہنچائے، جو ہم سے محبت کرتا ہو، جو ہمارا محب ہو، جو اہل بیت کا چاہنے والا ہو، رستوں سے آشنا ہو۔ یزید نے امام سجاد سے کہا اے زین العابدین، ایک شرط میں آپ کی کیسے مانوں، 2 شرطیں ماننے کو تیار ہوں۔ میں بشیر بن جزلم کو آپ کے ہمراہ کروں گا جو آپ کو مدینہ پہنچا کر آئے، اس کا باپ بھی آپ کا محب تھا، یہ بھی آپ کا محب ہے، یہ شاعر بھی ہے اور آپ کے لیے قصیدے اور مرثیے بھی کہتا ہے۔ میں گھر بھی دیتا ہوں جہاں آپ ماتم کریں، مگر تبرکات میں کیسے واپس کروں؟ کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا، میں وہ پیسے دینے کو تیار ہوں کہ جو تبرکات آپ کے لٹیں۔ امام سجاد بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے تیرے پاس وہ قیمت کہاں ہے، تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس کرتے کی قیمت ادا کرے جو میری دادی زہرا نے میرے بابا حسین کے لیے سیا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ گھر دیا گیا، جناب زینب 10 دن تک شام میں ماتم کرتی رہی۔ عزاداروں، بشیر بن جزلم لے کر جائے گا مدینہ منورہ تک۔ ایک دن کچھ سر آنا شروع ہوئے، یہ 10 دن اور ماتم ہوتا رہا، عزاداری ہوتی رہی۔ ایک دن کچھ سر آنا شروع ہوئے، اور جب سر آتے تھے نا تو متعلق بیوی کھڑی ہو کر استقبال کرتی تھی۔ کیا دیکھا کہ حضرت علی اکبر کا سر آیا، جناب ام لیلہ کھڑی ہو گئی، واہ اکبرا کے لوہے بلند ہوئے۔ بیوی نے بڑھ کر اپنے بچے کا سر اپنی گود میں لیا، ساری بیویوں نے مل کر جناب ام لیلہ کو پرسا دیا۔ کچھ دیر کے بعد عزاداروں حضرت قاسم کا سر آیا، جناب ام فروہ کھڑی ہوئی، ساری بیویوں نے بیوی کو پرسا دیا۔ سنیں گے عزاداروں، کچھ دیر بعد حضرت عباس کا سر آیا، تو جناب زینب بھی آگے بڑھی، بیوی ام کلثوم بھی آگے بڑھی، اور ایک مرتبہ ایک ایسا سر آیا کہ جسے حسین کا سر کہا جائے گا، تو ساری بیویاں کھڑی ہو گئی، واہ حسینہ کے لوہے بلند ہونے لگے۔ عزاداروں رو رہے ہیں نا، تو ننے سر بھی لا کے رکھے گئے،
بچوں کے سر بھی لا کے رکھے گئے تو کیا دیکھا کہ کوئی بیوی آگے بڑھ نہیں رہی، تو شام کے دیہات کی ایک عورت نے کہا شاید ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، تو جناب زینب کی آواز آئی ابھی زینب زندہ ہے، یہ محمد میرے بچے ہیں، میں نے اپنے بچوں کو بھائی پہ صدقہ کر دیا، اجر و کمل اللہ۔ عزیزانو ایک گٹھڑی لا کے رکھی گئی، اس میں کچھ تبرکات نکلنا شروع ہوئے، کچھ چادریں تھی، کچھ زیورات تھے، کچھ پازیبیں تھی، کچھ گوشوارے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک چادر کو دیکھ کر کہا بھابھی ام لیلا آپ کی چادر آ گئی، ایک اور چادر کو دیکھ کر کہا بھابھی ام فروا یہ آپ کی چادر ہے، ایک چادر کو دیکھ کر کہا ہے بہن ام کلثوم تمہاری چادر بھی آ گئی۔ سن رہے ہیں عزیزانو، ایک چھوٹی سی چادر پر آ گئی، میری بیوی نے چادر اٹھائی، قبر سکینہ کی طرف رخ کیا، سکینہ کی قبر پہ چادر پھیلا کر کہا سکینہ اٹھو، اے میری بچی تمہاری چادر بھی واپس آ گئی۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ عزادارو یہ قافلہ شام سے رہا ہو کر مدینہ جا رہا ہے، بہت رو لیے، گریہ ہو گیا، مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے۔ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا جناب زینب کے لیے کتنا مشکل تھا، کوئی پوچھے جناب زینب سے، بار بار آگ کے سامنے جاتی تھی، جلتے ہوئے خیمے میں گئی، پشت پر اپنے بھتیجے کو اٹھا کر لائی۔ سنیں گے زیادہ اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ میرے مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں رباب کہاں ہے؟ کہا زین العابدین وہ زندان شام میں قبر سکینہ سے لپٹی ہوئی ہے۔ گئے، جا کر کہا قافلہ چل رہا ہے، اے بھابھی ام رباب، جناب زینب فرماتی ہے چلیے قافلہ مدینے جا رہا ہے۔ سنیں کہ فرمانے لگی زینب میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں رہ گیا، میری بچی زندان شام میں اکیلی ہے۔ اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب آپ جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا، آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں، گڑیا لا کے ڈالتی ہیں، اور ایک نوحہ پڑھتی ہے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا تمہاری قبر پر آتے رہیں گے۔ اجر و کمل اللہ۔ مجلس ہو گئی، صرف ایک منزل اور لیجئے۔ یہ قافلہ شام سے رہائی پا کر چلا، آگے آگے بشیر ہے، امام سجاد کی محمل ہے، بیویوں کی عماریاں ہیں، لیکن رونے والوں اتنا بھی سنتے جائیے، جو 63 محملوں میں قافلہ آیا تھا نا، وہ چند محملوں میں لوٹ کے جا رہا ہے۔ کہاں چلے گا یہ قافلے والے، کہاں چلے گا یہ قافلے والے؟ یہ سارا قافلہ کربلا میں لٹا ہے؟ نہیں، شام کی راہوں میں بچے گرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایسے دو راہے پر جا کر کھڑے ہوئے کہ ایک راستہ مدینے جاتا ہے، ایک راستہ کربلا جاتا ہے۔ فرمانے لگی زین العابدین یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ کربلا جاتا ہے۔ کہا بشیر سے کہو ہمیں کربلا لے چلے، ہم پہلے اپنے بھائی کی قبر پہ جائیں گے۔ یہ قافلہ کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ سنیں گے زدہ رو، جیسے ہی حدود کربلا میں قافلہ داخل ہوا نا، بی بی نے فرمایا قافلہ روک دو، قافلہ روک دو، میں بھائی کی قبر پر پیدل چل کے جاؤں گی۔ یہ جو آج مشی کر رہے ہیں نا آپ نجف سے کربلا تک، اس کی بنیاد جناب زینب نے ڈالی ہے۔ ادھر جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری صحابی رسول ہیں، نابینا ہوئے تھے، پہلے زائر قبر حسینی ہیں، اپنے غلام عطیہ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ عطیہ ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے، ان کی آنکھوں سے انہیں نظر نہیں آتا۔ قبر حسین پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ عطیہ کہتا ہے مجھے تو یقین ہو رہا تھا کہ حسین ان کو جواب دے رہے ہیں، مقام کچھ کم نہیں ہے جابر کا، امام حسین سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عطیہ کہتا ہے میں مجھے دور کر دیا، تم دور چلے جاؤ، مجھے حسین سے کچھ باتیں کر دی ہیں۔ امام کی قبر پر بیٹھے ہوئے کچھ بول رہے ہیں، عطیہ دور سے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے یقین ہو رہا تھا کہ اندر سے جواب آ رہا ہے، اور یہ یقین اس وقت میرے یقین کامل میں بدل گیا جب ایک مرتبہ ہڑبڑا کے اٹھے، چونک کے کھڑے ہوئے، میں دوڑتا ہوا آیا، مولا کیا ہوا؟ جابر سے کہتا ہے عطیہ ان کا غلام، مولا کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے دور لے جاؤ، دور لے جاؤ، زینب کی سواری آ رہی۔ عجب نہیں قبر حسین سے آواز اے جابر میری بہن آ رہی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا حسین، یا حسین۔